ہمارے عوام اور ہماری قوم میں بھی وہ میچورٹی نہیں ہے خوشی منانے کی، کامیابی کو لے کے چلنے کی. وی آر unable to carry the success, we are unable to carry the unsuccess both ways. اور 75 سال کے اندر بہت کم جلدی میں ہے شاید. وی وانٹ ٹو ریچ سم ویئر. یہ میرا خیال غلط ہوگا. یہ ٹائم ٹیکنگ پیریڈ بھی ہے. تو جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اگر وہ جو عمران خان صاحب ہیں اگر وہ باہر آ جائیں تو وہ اکیلے ہیں، تو اکیلے تو میں نہیں سمجھتا ہوں. فزیکلی تو شاید وہ اکیلے ہوں، لیکن جو میں نے آپ کو بتایا عوام ہے. دیکھیں سورج کو اگر آپ کہیں اس ٹائم کہ بھائی صبح 11 بجے سورج نکلا ہو اور آپ کہیں جی سورج نہیں ہے، تو آپ بلائنڈ آئی کو بلائنڈ کر کے کوئی چیز کور پہن لیں اور آپ کہیں سورج نہیں ہے، یہاں تک تو ٹھیک ہے. اور اگر آپ حقیقت کے روپ سے دیکھیں تو سورج تو ہے. عمران خان اس وقت دلوں پہ راج کر رہا ہے. اب ہمیں اچھا لگے برا لگے دیٹس another thing. Firstly, I said that leaning towards the tilt and considering it as if he's coming back, so the scenario is one way. And if we say that he is not coming back, the scenario is other way around. اب اگر وہ he is coming into the mainstream back, تو اس میں تو ایک جتا ہوگا ڈیفینیٹلی. وہ پھر عمران کے ساتھ ہوگا اور وہ پھر اس سے غلطیاں کروائے گا، کیونکہ یہ میں نے آپ کو بتایا جذباتی آدمی ہے. وزڈم سے بھی کام لیتا ہے اور کبھی کبھی پھر جذبات سے بھی کام لیتا ہے. جذبہ تو اچھی چیز ہے، جذبات اچھی چیز نہیں. جذبات آدمی کو لے ڈبوتے ہیں. اور سلو اینڈ گریجول پروسیس جو میں نے پہلے کہا تھا، اگر آپ کو یاد ہو بہت پہلے پروگرامز میں جب لوگوں نے بہت زیادہ مجھ پہ تنقید کی تھی، میں نے کہا عمران کو پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ نہیں جانا چاہیے، اس کو پوائنٹ آف ریٹرن کے لیے روم رکھنا چاہیے. تو آج آپ دیکھ لیں. پھر آپ نے مجھے کہا بھی تھا کہ پی ٹی آئی رہے گی یا عمران خان رہے گا، تو میں نے کہا کہ اگر عمران خان نہیں ہے تو پی ٹی آئی نہیں. حالانکہ اس وقت کچھ بھی نہیں ٹوٹا تھا، نہ فواد چودھری گیا تھا اس سے، نہ کوئی گیا تھا. پھر دڑا دڑ اعلانات شروع ہو گئے کہ جی وہ بھی چلا گیا تو وہ بھی چلا گیا. تو آج بھی اگر عمران آئے گا تو عمران کی شخصیت کا کیرزما وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. لیکن عمران کی غلطیاں اگر وہ تصحیح کرے گا اپنی غلطیوں کی تو پھر وہ لیڈ پہ جائے گا. اگر وہ تصحیح نہیں کرے گا تو I don't think so، پھر تو غلط ہے. اور جو آپ نے کہا نواز شریف کی ڈیولپمنٹس کی بات ہے، نواز شریف کی ڈیولپمنٹس اپیرنٹ تو ٹھیک ہے، روڈ کمیوٹنگ اس نے بہت کی ہے، اس نے بڑے جال بچھائے ہیں، نیٹ ورکس پیلی اور گرین ٹیکسیاں بھی دی ہیں. لیکن جب بھی نواز شریف کی حکومت کے بعد ان کی جو سکسیسر حکومت آئی ہے، اس نے اچھا خاصا سرکولر ڈیٹ اور مین ڈیٹ شو کیا ہے. یعنی اگر اس نے آئی ایم ایف سے 10 ارب ڈالر لیا ہے نواز شریف نے، تو 3 ارب بھی نہیں لگا، 7 ارب معاملہ ادھر ادھر ہو گیا، نہ خرد برد ہو گیا. تو وقتی طور پہ معیشت کے منہ پہ پلاسٹر لگا دینا اور لوگوں کو سبز باغ دکھانا وہ تو ٹھیک ہے. بعد میں پھر دوسری حکومت نے اور عوام نے ٹیکس کی مد میں وہی چیز بھگتی ہے ہمیشہ. تو نواز شریف کے ویژن کو مطلب دیکھیں، آپ کسی سے قرضہ لے کے لے آئیں اور اس قرضے سے 2 بلب لگا دیں ہر گھر میں کہ دیکھو میں بجلی لے آیا ہوں، لیکن بعد میں اس ایک بلب کے جو مجھے 100 روپے میں پڑ رہا تھا، میں اس بلب کا 1,00,000 روپے پیمنٹ کر رہا ہوں ٹیکس کی مد میں 10 سال تک. تو کیا آپ نے میرے ساتھ بھلائی کی یا آپ نے میرے ساتھ برائی کی؟ اور بعد میں وہ بلب بھی بجھ جائے بعد میں 2 سال بعد. تو لوگ اپیرنٹ کو دیکھتے ہیں پاکستان میں. یہ بھی ایک ہمارا وہ ہے کہ وی شل ناٹ لک انٹو اپیرنٹ تھنگس. پاکستان میں وائبلٹی ہے، پاکستان میں مینجمنٹ پرابلم ہے. وی ڈونٹ ہیو اے پراپر سیمیٹریکل مینجمنٹ. وی ڈونٹ ہیو اے مینجمنٹ دیٹ از یٹ ٹو ڈیلیور وتھ سلو اینڈ اسٹڈی پالیسیز. ہم بز ورڈز استعمال کرتے ہیں، ہم بز ورڈز میں ایک دوسرے کو متاثر کرتے ہیں. میں اکانومی کا ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن مجھے یہ پتا ہے بلوچستان کی بیرن لینڈ جو ہے جن نیٹیوز کی ہے، ان سے اگر سرکار بات کرے تو آپ کے جو ویجیٹیبلز ہے، آپ کا جو فروٹ ہے، آپ کا جو اولیوز ہیں، یہ اتنا آپ کو ریونیو دے سکتے ہیں. اور آج کل تو ڈرپ ایریگیشن ہے، وہ بڑی سمپل سی ہوتی ہے جس میں پانی کی اسکارسٹی کا بھی ایلیمنٹ اتنا نہیں ہوتا. پھر سولر بھی آ گیا ہے،
اس سے بھی آپ کی بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے اوپر بھی وہ اثر نہیں پڑتا جو آپ کو ان کو پانی دینا ہوتا ہے. تو صرف سندک کو چھوڑیں، ریکودک کو چھوڑیں، آپ صرف ویجیٹیبل اور فروٹس کو اگر آپ لائن اپ کر لیں، سیزنل پیریشیبل نان پیریشیبل دونوں کو، اور ڈرائی فروٹس کو، تو بلوچستان آپ کو اچھا خاصا ریونیو دے سکتا ہے. لیکن میں نے آپ کو بتایا نا، مس مینجمنٹ ہے اور نیت اور انٹینشنز کی بھی کمی ہے. تو نواز شریف کو میں کریڈٹ نہیں دیتا ہوں ایز سچ. نواز شریف کا میں نہیں سمجھتا ہوں. اب تو اس کو بڑا اسٹیٹ کرافٹ مین کہا جاتا ہے، بہت بڑا مدبر کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ کیا ہے، ختم ہو گئے ہیں، لیڈرشپ ہی ختم ہو گئی ہے. تو اب نواز شریف اور مطلب ایسے ایسے لوگ جو کہ ویژن کے قریب نہیں گزرے تھے، آج کل وہ بھی ویژنری کنسیڈر ہو رہے ہیں. تو ٹھیک ہے، آج نواز شریف کی دوبارہ باری ہے. وہ ہائیز میں ڈیولپمنٹ کی طرف نہیں، ہمارے صوبہ کیوں جائے گا؟ دیکھیں، ہمارے صوبے کی تو سب سے بڑی مصیبت یا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے صوبے کو نام نہاد تو کہہ دیا جاتا ہے کہ جی فلانے عہدے پہ بھی بلوچستان کا بندہ بیٹھا ہوا ہے، فلانے عہدے پہ بھی بلوچستان کا بندہ بیٹھا ہوا ہے. بلوچستان کا بندہ کتنے اختیارات کے ساتھ بیٹھا ہوا، یہ بھی تو دیکھنا ہے ہم نے نا، کہ وہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں، کیا ان کے مسائل کو ایڈریس کیا جا رہا ہے؟ اور پھر سٹیک ہولڈرز بھی ایسے ہیں کہ وہ چیز کو ہائپ کر کے بتاتے ہیں. مطلب اگر کسی کا ایک کتاب گم ہے، وہ 200 کتابیں بتا رہا ہے، وہ بھی جھوٹ بول. تو وہ بھی پیسہ لے کے وہاں پہ نہیں لگا رہا ہے جس کو مل رہا ہے. اور جو بندہ یہاں پر موجود ہے، عہدے پہ بیٹھا ہوا بندہ، اس کو پھر یہ ہے کہ میری کرسی مجھ سے نہ جائے. اور میں نے آپ کو سائیکی آف پاکستان پہ شاید لوگوں نے وہ پروگرامز دیکھے ہوں. سائیکی آف پاکستان جو ہے، دیٹ از یٹ ٹو امپروو ایٹ لیسٹ فار 20 ایئرز ڈاؤن دا روڈ. ہمارے بچے ینگسٹر جب کامنٹ کرتے ہیں، مجھے بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ یہ لوگ بجائے پالیسی میکنگ اور پلاننگ اور ان چیزوں پہ ہمارے ساتھ معاملات کریں، یہ لوگ ہمیں کیا کہتے ہیں، یہ لوگ ہمارے اوپر کامنٹ کرنا شروع کرتے ہیں. تو بھائی، ہم ملک سے ہیں، ملک ہم سے ہے. وی شل گیٹ انوالو انٹو اے پازیٹیو ایکٹیویٹی. میں کسی بھی ادارے کو اس معاملات میں، الیکشن ہو، کچھ بھی ہو، پارٹیز ہوں، لیڈرز ہوں، میں کہتا ہوں ہمارا ہر ایک ادارہ کریڈیبل ہے. چاہے وہ ادارہ پولیٹیشنز کی پولیٹیکل پارٹی کا ادارہ ہو، چاہے وہ پارلیمان ہو، چاہے وہ فوج ہو، چاہے وہ جوڈیشری ہو. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم سیلف سینٹرڈ لوگ ہیں. ہم سیلف آبسیشن کے بعد لا کے ذریعے لوگوں کو رسپونڈ کرتے ہیں، ریپلائی کرتے ہیں، ریئیکٹ کرتے ہیں. اور ہم یہ دیکھتے ہیں خود انسیکیور محسوس ہو کے پھر ہم کہتے ہیں آپ نے قانون ہاتھ میں لیا ہے تو دیر فور میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتا. جبکہ اندر خانے ہمیں بہت اچھے طریقے سے پتا ہوتا ہے کہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا گیا، یہ بندہ بیسیکلی میری کرسی کے لیے خطرہ بن گیا. تو ہم ادھر جو چھوٹا سا تھریڈ ہے، جو چھوٹا سا ڈفرنس ہے، وہ ہم نہیں نکال پاتے کہ یار اصل میں خود کے لیے سٹینڈ کر رہا ہوں. خود کے لیے سٹینڈ کرنے کے لیے میں قانون کی مدد اٹھا کے پورے ادارے کے اوپر لوگوں کو موٹیویٹ کر رہا ہوں تاکہ میرے ساتھ ٹیم زیادہ بن جائے. اور جب ادارے کی بات آئے گی تو سارے کے سارے لوگ پھر میرے ساتھ ہو کے اس بندے کو برا کہیں گے جو میری کرسی کے لیے خطرہ. تو اسی لیے پھر میں بار بار کہتا ہوں، وی آر ناٹ جینون. وی نیڈ ٹو بی جینون، وی نیڈ ٹو بی اوریجنل، وی نیڈ ٹو بی سادہ. ہمیں بات سادی کرنی چاہیے. کیا امپریس کرنا ہے، کس کو امپریس کرنا ہے یار؟